صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آج کے اس ایوان کے اجتماعی مطالبات کے طور پر چند مطالبات ہم ارباب اقتدار تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اسلام آباد ایئرپورٹ اور کسی اہم قومی شاہراہ کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے منسوب کیا جائے۔ ڈاکٹر خان کے نام کا یادگاری ٹکٹ اور یادگاری سکہ جاری کیا جائے۔ ڈاکٹر خان کی شخصیت و کردار اور دفاع وطن کے لیے خدمات کو تعلیمی نصاب میں شامل کیا جائے۔ ڈاکٹر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے سائنس اور ٹیکنالوجی کی شعبہ میں سالانہ قومی ایوارڈ کا اعلان کیا جائے۔ ڈاکٹر خان صاحب علیہ رحمہ کے آغاز کردہ تعلیمی اور فلاحی اداروں اور منصوبہ جات کی بھرپور سرپرستی کی جائے اور انہیں ہر قسم کے وسائل مہیا کی جائیں۔ ڈاکٹر صاحب کی زیر استعمال اشیاء، کتب خانہ، خطوط وغیرہ کو قومی ورثہ قرار دے کر محفوظ کیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بلا شبہ قومی ہیرو ہیں۔ انہیں سرکاری سطح پر قومی ہیرو قرار دے کر ان کے شایان شان مزار تعمیر کیا جائے اور ہر سال 10 اکتوبر کو ان کی سالانہ برسی قومی اور سرکاری سطح پر ان کے شایان شان طریقے سے منائی جائے۔ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مضامین، مقالات اور خطبات کو عوام الناس تک پہنچانے کا اہتمام کیا جائے۔ ذرائع ابلاغ سے تعلق رکھنے والے تمام حضرات ڈاکٹر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر دلچسپ معلوماتی دستاویزی فلم تیار کریں اور اسے دنیا کی مختلف زبانوں میں ترجمہ کروایا جائے۔ ترقیاتی منصوبہ بندی اور عمل درآمد کی حکمت عملی کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کے اسلوب، تصویراتی حکمت عملی پر تحقیق کے بعد کارکردگی کے معیارات کا تعین کیا جائے۔ یہ وہ مطالبات ہیں جو ہم اپنے ملک کے استحکام کے لیے اور اس پاکستان کے ایک عظیم محسن کی جو کارکردگی ہے ان کے نظریات کے تحفظ کے لیے اور ان کی بقا کے لیے حکومت پاکستان سے کرتے ہیں۔ نماز مغرب کا وقت بالکل اب تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ میں آج کی اس تقریب کے آخری مقرر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ جو بیلنس آف پاور کی ایک تھیوری ہے جو اتنی پرانی ہے جتنی انسانی تاریخ ہے، اور بیلنس آف پاور کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی ملک کو یا اپوننٹ کو ملیٹریلی طاقت میں کسی لحاظ سے بھی اگر وہ بہت آگے چلا جائے گا تو لڑائیاں ہوں گی، اور اگر آپ بیلنس آف پاور کریٹ کریں گے تو امن رہے گا، بیکاز اس کو خطرہ ہوگا کہ مجھے بھی اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ انفارچونیٹلی جب پاکستان بنا اور ہمارے حصے میں ہر چیز بالکل نہ ہونے کے برابر تھی، تعلیم میں پیچھے تھے، صحت میں پیچھے تھے، یہ جو ڈیفنس پروڈکشن کی فیکٹریاں تھیں جو گولہ بارود بناتی ہیں، یہ بھی اس وقت 16 تھی، اور 16 کی 16 وہ ساری انڈیا میں تھی، وہ سینٹرل انڈیا اور ایسٹرن انڈیا میں۔ ہمارے پاس 303 رائفل کی گولی بنانے کا بھی کوئی نہیں تھا، لیکن ہم نے چونکہ اللہ کے نام پہ یہ ملک حاصل کیا اور اس کی تخلیق اور کریشن رمضان کے آخری عشرے میں ہوئی جو نزول قرآن کا عشرہ تھا، اور یہ ایک اتفاق نہیں تھا، یہ اللہ کا ایک انتخاب تھا، اور دیٹ از وائی ہمیں اس کو تسخیر کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ تو ہوا یہ کہ جب انڈیا کی طاقت بڑھنی شروع ہوئی اور آپ کے پاس وہ بیلنس نہ رہا، تو 1971 میں ہمارا جو 1000 میل دور پورشن تھا اور اس کے چاروں طرف، تینوں طرف انڈیا تھا، ایک طرف سمندر تھا، اور ہم ایک انٹرنیشنل کنسپریسی اور کچھ اپنی غلطیوں کی وجہ سے انہوں نے اس پاکستان پہ حملہ کیا، ایک گرین سگنل کسی نے دیا تو وہ ختم ہوا۔ وہ بڑی دکھ دہ بات تھی ہمارے لیے، سکوت ڈھاکہ۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں چونکہ ڈاکٹر ایکیو خان صاحب سے بڑی میری ایک ایفیلیشن رہی،
ایز اے چیئرمین پاکستان آرڈننس فیکٹریز بھی، چیئرمین پاکستان اسٹیل مل، بڑی دور سے میں نے جو کتابیں بھی لکھیں فکر و خیال، اس کے اوپر بھی انہی کی رائٹ اپ ہے ڈاکٹر صاحب کی، اور بڑا حوصلہ مجھے دیتے تھے کہ آپ کے رائٹ اپ پہ میں بڑا خوش ہوتا ہوں اور وغیرہ وغیرہ. تو جیسے ہر انسان، ہر پاکستانی کے دل کے اندر ایک امنگ تھی کہ یہ ہندو بنیا جو ہے اس کا مقابلہ ہمیں کرنا چاہیے، اسی طرح ڈاکٹر اے کیو خان صاحب کے دل میں بھی خلش تھی، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ کچھ اس کا ہمیں کرنا چاہیے، خواہ وہ ادھر نہیں بھی تھے. یہ جو سکوت ڈھاکہ ہے، اس کے اوپر ضمیر جعفری صاحب ہمارے ایک فوج کے ریٹائرڈ کرنل اور بڑے ایک مزاحیہ بھی اور سیریس شاعر بھی ہیں، تو انہوں نے جو کچھ کہا، انہوں نے سمندر کو کوزے میں بند کیا. انہوں نے یہ کہا کہ نیازی نے اروڑا کو باچشم تر کیا پیش جو اپنا ریوالور، تو ایک پل میں صدیوں کا خون ہو گیا کہ سرے پاک پرچم نگوں ہو گیا. اور انہوں نے کہا کہ علم اپنا سر جس کی چھاؤں میں تھا، وہ کانٹوں پہ مٹی پہ پاؤں میں تھا، اور یہ جانباز لشکر نہ کھاتا شکست مگر تھا قیادت کا کردار پست، اور عزائم تو بیدار سینوں میں تھے مگر سانپ بھی آستینوں میں تھے. تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 74 میں انڈیا نے نیوکلیئر کا وہ دھماکہ کر دیا، اور ساتھ ہی ہماری قیادت نے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے، یہ جو اس وقت پولیٹیکل قیادت تھی، ان کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ سوچا کہ ہمیں اس کا کوئی کاؤنٹر کرنا چاہیے. اس وقت جو مرد مجاہد سامنے آیا وہ ڈاکٹر عبد القدیر خان تھے، ڈاکٹر اے کیو خان تھے، جنہوں نے آ کے یہ بیلنس آف پاور جس تھیوری کا میں نے ذکر کیا ہے اس کے اندر جان ڈالی، اور وہ حب الوطنی کے جذبے سے سرشار تھے. اب بھی جب وہ حراست میں تھے تو میں کئی دفعہ جب مجھے انہوں نے بلایا میں ان کے پاس گھر گیا، انہوں نے کبھی ہمیشہ تقریباً ڈنر پہ مجھے بلا لیتے تھے اور ٹیلی فون پہ بھی بات کرتے تھے. اور پھر جب یہ ایٹم بم کی تیاری ہو رہی تھی تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان آرڈننس فیکٹری جو ہے وہ مدر انڈسٹری ہے، اور یہ اللہ کا کرم ہے جو کچھ بھی ہم اپنے طور پہ ٹیکٹیکل لیول پہ جو تعاون تھا یہ ہماری اپنی فیملی کا ایشو تھا، یہ پاکستان کا ایشو تھا. اور جو ڈاکٹر صاحب کی ان کاوشوں کی وجہ سے جو پاکستان کے ڈیفنس کو بوسٹ ملا، اس سے پاکستانی قوم بھی نازا نہیں ہے بلکہ پوری مسلم دنیا جو ہے اس کا سر فخر سے بلند ہوا کہ ایک پاکستان جیسے ملک میں ہمیں یہ طاقت ملی. اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں سچی بات کہ میں جس ملک میں بھی گیا انہوں نے اس کے اوپر ایک فخر کا اظہار کیا، ہمارے مسلمان ملکوں نے، اور خوشی کا اظہار کیا. تو ڈاکٹر صاحب کے متعلق ابھی یہ جو ہے نا چھوٹی موٹی باتیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ ایسے رف ریف ایسی باتیں کرتے ہیں، یہ کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب اللہ کے کرم سے ان کا دل جو تھا وہ شیروں والا دل تھا، وہ ایک کشادہ دل، وہ ایک فلم تھراپسٹ، وہ ایک غریبوں کی مدد کرنے والے، وہ ایک حب الوطن انسان تھے. تو جنہوں نے پاکستان کو ایک ایسی طاقت بنا دیا کہ انڈیا جیسا ملک جو ہے اس کی ٹانگیں کانپے گی اگر وہ پاکستان کی طرف دیکھے گا. تو میرے خیال ہے آج نہیں تاریخ اس کو کبھی بھول نہیں سکے گی کہ ڈاکٹر اے کیو خان کی پاکستان کے لیے کیا خدمات ہیں. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو فریڈم آف ایکشن دینی ضروری تھی. یہ کام اگر ہم بیوروکریسی کے نیچے رکھیں گے تو وہ نہیں ہوگا. آپ کو ادھر ہے، ادھر آپ کا آڈٹ آ گیا، ادھر آ گیا، ادھر آ گیا. آپ کو فری ہینڈ ملنا چاہیے. جب آپ کو فری ہینڈ ملتا ہے تو آپ ڈیلیور کرتے ہیں. آپ ٹرسٹ کریں بندے پہ، اس پہ چھوڑ دیں. جتنے پیسے مانگے وہ کم ہیں اس بات سے. چونکہ میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بیٹھتا تھا تو ہم سوچتے تھے کہ اس ملک نے ہمیں کیا کچھ دیا ہے. میرے جیسا بندہ ایک جنرل بنا. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میری اتنی عزت، اور لوگ پوجا کی حد تک جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کو ایک اللہ کا ولی مانتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کو ایک اپنا رابر مانتے ہیں. تو ہم بیٹھ کے سوچتے تھے تو ہمیں احمد ندیم قاسمی کا وہ شعر یاد آتا تھا کہ بہت سا قرض مشیت کا ہے میرے سر پر، میں سر ہی کیوں نہ کٹا دوں کہ کچھ ادا ہو جائے. دیکھیں، اور یہ آج بھی وہی صورت ہے.
دیکھیں کچھ لوگ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، دائیں کی بات کریں گے، بائیں کی بات کریں گے. ہم اللہ کے کرم سے ایک ہیں. اور میں نے 38-40 سال فوج میں نوکری کی، پھر میں نے یہ POF کا ادارہ 5-6 سال چلایا، پھر اسٹیل مل ایز اے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل چلایا. آنیسٹ ٹو گاڈ میں آپ کو بتاؤں، آپ اللہ کا یہ کرم ہے اور میرے لیے یہ فخر ہے کہ میں پاکستان کی سرزمین پہ پیدا ہوں. پاکستان ہمارا وطن ہے، پاکستان ہمارا فخر ہے، اور اس کے اندر ہمیں ہینڈ ان گلو آپس میں مل کے ہمیں آگے چلنا ہے. اور اس کے اوپر میں آپ کو یہ وثوق سے کہتا ہوں کہ جو ڈاکٹر کیو خان ہمارے ہیرو تھے، ہیرو ہیں اور وہ ہیرو رہیں گے، اور یہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں کہہ رہا ہوں، اور اس کے اندر کوئی دوسری بات نہیں ہے. دوسرا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ابھی آگے دیکھنا ہے. آگے ڈاکٹر صاحب کے جو یہ مطالبات دیے میں فلی انڈورس کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کے نام کے وظائف بھی ہونے چاہیے ان ہونہار لڑکوں کو اور بچوں کو جن کو یہ اچھے ادارے جو ہیں ان کو فائنانس کریں اور باہر بھیجیں تاکہ وہ علم حاصل کریں، کیونکہ علم کے بغیر کچھ نہیں ہے. اور اس کے اوپر میں یہ کہتا ہوں کہ اپنی جو میری زندگی کا نچوڑ ہے وہ یہی کہتا ہے کہ آپ کو آگے زر اور دولت نہیں لے کے جا سکتا. کئی ادروائز آپ دیکھیں نا مسلم دنیا میں کتنی گیس اور تیل کے کنویں ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ پیچھے کیوں ہیں؟ یہ پیچھے اس لیے ہے کہ کردار کی کمزوری ہے. آپ کی کنوکشن، آپ کا کیریکٹر، دوز میٹر. وہ علامہ اقبال نے بڑا اچھا کہا کہ سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، گر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا کلندری سے ہوا ہے تمنگری سے نہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ اور آنیسٹ ٹو گاڈ میں یہ سمجھتا ہوں لوگ ہم لمبی کار، بڑی کوٹھی، ادھر ادھر، آئی تھنک دیٹ اور عہدے دے ڈونٹ میٹر. وٹ میٹرز از عبد القیوم، وٹ میٹرز از AQ خان. یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ کی نیتوں کا بھیس وہ جو ہے وہ کیا ہے. تو اس لیے اگر ہمیں آگے جانا ہے تو کردار کی بلندی ہونی چاہیے. میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، ابھی مغرب کا بھی ٹائم ہو گیا، نماز پڑھنی ہے. اور اس کے اوپر اگر آپ نے اونچی پرواز پاکستان نے کرنی ہے نا، جس کے لیے ہم اپنے خون کی آخری قطرہ دینے کو تیار ہیں، خواہ فوجی ہے غیر فوجی ہے، سب مجاہد ہیں، بزنس کمیونٹی کے لوگ، پولیٹیکل لوگ، آپ کے صحافی برادری، آپ کے ہم پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں. لیکن اس کو ہم آگے تب لے کے جائیں گے اونچی پرواز پہ کہ ہم اس کا رخت سفر ساتھ لے کے چلیں. اور رخت سفر کیا ہے؟ ایمان کی طاقت، آنیسٹی، ڈیووشن، ڈیڈیکیشن اور اتحاد. آپس میں جڑ کے ایک دیا جلانے سے آپ نہیں لاکھوں دیے جلائیں. تو احمد ندیم قاسمی کے اشعار پہ میں ختم کروں گا کہ عزم سفر کیا ہے تو رخت سفر بھی باندھ، اور منزل ہے آسماں تو بے بالوں پر نہ جا. لاکھوں چراغ لا کہ ہوا تیز ہے بہت، صرف ایک دیا جلا کے سرے راہ گزر نہ جا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مصطفی رضاکار برادر مظہر سلیم اجازی صاحب اور دیگر ہمارے جتنے بھی دوست، تمام مہمانان گرامی قدر جنہوں نے آج کے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا، میں مصطفی تحریک کی جانب سے ایک مرتبہ پھر برادر حمزہ قادری صاحب، غلام قاسم صاحب، جتنے بھی لوگ تشریف لائے، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ کریم میرا اور آپ کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم پر کرم فرمائے کہ ہم ڈاکٹر صاحب کی فکر اور خیالات کے مطابق اپنی جد و جہد کو جاری رکھیں اور استحکام پاکستان کی منزل حاصل کریں. آپ سب کا بہت شکریہ. صلوا علیہ وسلموا تسلیما.